السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سو تو نہیں گیا یار۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے تو ہے؟ کیا خیریت پوچھ رہے ہیں؟ کتنی دیر سے میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، آپ جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ جواب دینا تو دور کی بات، میری طرف دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ جواب تو دیا یار، آپ نے سلام کیا، میں نے جواب دیا۔ کیوں آپ مجھ پر الزام رکھ رہے ہو؟ پہلے ہی انسان پریشان ہے، راتوں کی نیند اڑ گئی، اوپر سے اب یہ نئی پریشانی سر کھڑے ہو گئی، وہ آپ کے جانب سے زبردستی کا الزام۔ میں نے کہا الزام لگایا بابا تمہارے پر؟ تم نے تو میرے ساتھ بے مروتی بے التفاتی کیا، وہی بول رہا ہوں۔ معیز بھائی میری بات سنو۔ سناؤ۔ معیز بھائی جب ہم رضوان بھائی کی ملاقات کے لیے آئے تو رضوان بھائی کی گردن نیچے جھکی ہوئی تھی، جس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی گہری ٹینشن میں تھے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے رضوان بھائی، آپ کسی گہری سوچ میں ہو اور میرے سلام کی آپ کو خبر نہ ہو۔ ہاں یار، میں ایک مسئلے میں بڑا پریشان ہوں کہ ایک غیر مسلم نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ لوگ ہمیں مشرک کہتے ہو، جبکہ ہم بھی اللہ کو ایک مانتے، ہماری گاڑیوں پر لکھا رہتا ہے سب کا مالک ایک۔ پھر میں نے اس سے سوال کیا کہ پھر تم کی بتوں کی پوجا کرتے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اصل مالک تو اللہ ہے، لیکن اللہ نے ان بتوں کو کچھ اختیارات دیا، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے۔ آپ نے جواب دیا یا منہ لٹکا کر کھڑے رہے؟ ہاں، میں نے ایک جواب دیا، وہ یہ کہ عبادت کے لیے دو طرح کے اختیارات کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک، تشریعی اختیارات یعنی بندوں کے لیے احکام نافذ کرنا۔ نمبر دو، تکوینی اختیارات یعنی عدم سے وجود میں لانا۔ میں نے بولا کہ ان مورتیوں نے احکام نافذ کیے، تو اس نے کہا احکام یعنی انسانوں کو کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، یہ تو اللہ نے نافذ کیے۔ میں نے کہا جو تشریعی احکام نافذ کریں گا وہی عبادت کا مستحق ہوں گا، اور اب تم ان بتوں کی عبادت کس دلیل سے کر رہے ہو؟ اور تکوینی اختیارات بھی ان بتوں کو نہیں ہیں، کیونکہ تکوینی اختیارات یعنی پیدا کرنا، ایک چیز کا وجود نہیں تھا اس کو وجود میں لانا، اسی کو حاصل ہوں گے جو قدیم ہو یعنی ہمیشہ سے ہو، اس کی وجود کی ابتدا نہ ہو، اور ان بتوں کی وجود کی ابتدا ہے۔ اس پر ایک دلیل خود ان بتوں کا تمہارے ہاتھوں سے بنانا، دوسری دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو شعین حالکن الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے ذات کے۔ ظاہر ہے کہ جب ہر چیز ہلاک ہوں گی تو ہر چیز پر عدم طاری ہوں گا، یعنی وہ چیز ہلاک ہونے کے بعد موجود نہیں رہیں گی، اور بت بھی ایسی ہی ہے، اور ہر وہ چیز جو ہلاک ہونے کے بعد معدوم ہو جائے یعنی اپنے وجود کو مٹا دے وہ قدیم نہیں ہو سکتی، اور جو قدیم نہیں وہ واجب نہیں، جو واجب نہیں وہ مستحق عبادت نہیں، کیونکہ مستحق عبادت ہونے کے لیے واجب ہونا ضروری ہے۔ میں نے یہ جواب دیا، وہ خاموش تو ہو گیا، لیکن میں اس سوچ میں ہوں کہ اگر کمزور عقیدے والوں کو یہ لوگ پکڑ لے تو کمزور عقیدے والے تو ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ رضوان بھائی اس میں کیا ٹینشن لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ کمزور سے کمزور مسلمان بھی توحید میں مضبوط ہوتا ہے۔ دیکھ یہ عمر بھائی ہے، یہ کوئی عالم والم نہیں ہے، جو وقت ملے بیچارہ نماز پڑھ لیتا، لیکن ایک غیر مسلم نے اس سے سوال کیا کہ سب کچھ کرنے والا ایک اللہ، اس پر دلیل کیا ہے؟ زبردست جواب دیا۔ کیا جواب دیا خود اسی سے پوچھ لیتے ہیں۔ سناؤ عمر بھائی، آپ نے کیا جواب دیا؟ رضوان بھائی میں نے اس سے پوچھا کہ آج کی تاریخ کیا ہے؟ اس نے کہا آج کی 1 جنوری۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آج امراوتی میں سورج کب نکلا اور کب ڈوبے گا؟ اس نے برابر بتایا کہ آج امراوتی میں سورج 6:58 پر نکلے گا اور 5:52 پر ڈوب جائے گا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ پچھلے سال 1 جنوری کو امراوتی میں سورج کب نکلا اور کب ڈوبا تھا؟ اس نے کہا تم پچھلے سال کی کیا بات کر رہے ہو؟ اگر تم 1000 سال پہلے بھی چلے جاؤ تو تم کو امراوتی میں 1 جنوری کو سورج نکلنے اور ڈوبنے کا یہی وقت نظر آئے گا۔ میں نے کہا بس آپ کے توحید سمجھ میں آ گئی، کیونکہ جو کام ایک کے کرنے سے ہوتا ہے اس میں نظام ادھر ادھر نہیں ہوتا، اور جو کام کئی لوگوں کے کرنے سے ہوتا ہے اس میں نظام ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ دیکھا عمر بھائی کا جواب، جبکہ وہ عالم نہیں ہے لیکن کیسے جواب دیے، اور بات بھی بالکل صحیح ہے کہ جس کام کے کارکنان ایک سے زیادہ ہو وہ کام ادھر ادھر ہو جاتا ہے، گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اب میں اپنا ہی قصہ سناتا۔ مجھے احمد آباد جانا تھا اور ہم نے ہاوڑہ کے بارے میں سن رکھا تھا کہ ہاوڑہ کبھی اپنے وقت پر نہیں پہنچتی۔ اب ہم ریلوے اسٹیشن ٹرین کے انتظار میں پہنچے، اتفاق سے ٹرین اپنے وقت پر آ گئی۔
ہم تو جیسے خوشی کے مارے جھوم اٹھے کہ بھائی ٹرین اپنے وقت پر آ گئی. ہم جیسے ہی ٹرین میں چڑھے تھے کہ ٹی ٹی آیا, ٹی ٹی نے ٹکٹ چیک کیا اور ہم کو اتار دیا, کہاں اترو. ہم نے کہا ہم نے اس گاڑی کا ٹکٹ نکالا ہے, ہمارے ساتھ ایسا ظلم مت کرو. تو ٹی ٹی نے مسکرا کر جواب دیا کہ آپ کی گاڑی 1 گھنٹہ لیٹ چل رہی ہے. میں نے کہا یہ کون سی گاڑی ہے, اس پہ بھی تو ہاوڑا لکھا ہے. تو ٹی ٹی نے جواب دیا کہ یہ کل کی گاڑی ہے جو 24 گھنٹے لیٹ چل رہی ہے. میں نے کہا لے آفت. ہاں دیکھا نا رضوان بھائی آپ نے کہ جس کام کے کرنے والے چند لوگ ہوتے ہیں اس میں نظام ادھر ادھر ہو جاتا ہے, اور جس کام کے کرنے والے ایک ہوتے ہیں اس میں نظام ادھر ادھر نہیں ہوتا. آپ نے کسی گاڑی کو دیکھا ہے کہ ایک کمپنی والا چاہتا ہے کہ میری کمپنی زیادہ چلے تو وہ اپنے گاڑی کے کانچ کو ٹیڑھے لگا دیتا ہے, اور دوسری کمپنی والا چاہتا ہے کہ میری کمپنی زیادہ چلے تو وہ کانچ کو سیدھے لگا دیتا ہے. اسی طرح اگر خدا بھی 2 ہوتے تو ایک خدا چاہتا کہ میری کمپنی زیادہ چلے تو وہ ناک کو پیچھے لگا دیتا, تو ہم کیسے بے ڈھب نظر آتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بندہ آپ لوگوں کو بہت دیر سے دیکھ رہا ہے. آپ لوگ میری طرف دیکھ کر توحید کے متعلق گفتگو کر رہے ہو, تو کیا میں آپ کو مشرک نظر آ رہا کیا؟ شعیب بھائی, میں نے آپ کو ایک مرتبہ دیکھا نماز ادا کرتے ہوئے کہ آپ نے نماز میں رفع یدین نہیں کیا, جس کی وجہ سے آپ کا مقلد ہونا سمجھ میں آ رہا ہے, اور تقلید بھی شرک ہے. عمر بھائی, آپ نے میرے بارے میں مشرک ہونے کی رائے قائم کی, جس کی وجہ سے نعوذ باللہ آپ نے مجھے ہمیشہ کا جہنمی کر دانا. نہیں شعیب بھائی, تقلید شرک جلی تھوڑی ہے جس کی وجہ سے آپ ہمیشہ کے جہنمی قرار پاؤ, بلکہ تقلید شرک خفی ہے, اور شرک خفی کا مرتکب ہمیشہ کا جہنمی نہیں ہوتا, مگر اس طرح کے شرک سے بچنا واجب اور ضروری ہے. پھر آپ نے کیسے کہہ دیا کہ تقلید شرک ہے؟ دیکھو شعیب بھائی, اصل شارع یعنی قانون کو بنانے والے اللہ اور اس کے رسول ہے, مگر آپ ساتھ میں امام ابو حنیفہ کو بھی شارع مانتے ہو. عمر بھائی, یہ آپ کا ہمارے اوپر الزام ہے. ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو شارع نہیں مانتے, اس لیے کہ شارع قانون ساز ہوا کرتا ہے, اور ہم قانون ساز اللہ اور اس کے رسول ہی کو سمجھتے ہیں. چونکہ ان قوانین کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل تھا, اس لیے ہم نے امام صاحب کی تقلید کی. جیسا کہ ان قوانین کو سمجھنا تمہارے لیے مشکل تھا, تو تم نے امام بخاری اور علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کو اپنا امام بنایا اور ان کی تقلید کی. خیر چھوڑو, اب میرا تم سے ایک سوال ہے کہ تمہاری ساری گفتگو توحید کے متعلق ہوئی, رسالت پر تو بحث ہی نہیں کیے, حالانکہ اس وقت سب سے زیادہ ڈاکہ زنی رسالت پر ہو رہی ہے, کبھی شکیل بن حنیف کی شکل میں تو کبھی قادیانیوں کی شکل میں. ارے تم حضرات ایک قادیان کو ڈاکو بول رہے ہو, جبکہ یہ لوگ ایک نبی حضرت مرزا غلام احمد کے پیروکار ہیں. کیا بولا؟ ڈبل بول. ہم بھلے ہی مسلک کے اعتبار سے الگ الگ ہے اور ایک دوسرے کو مسلک کی غلطی پر بھی سمجھتے ہیں, لیکن ختم نبوت کا مسئلہ ایسا ہے جس پر ہم سب ایک ہے. کم بخت تو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی کہتا ہے. تم لوگ زبردستی کے بھڑک رہے ہو, پہلے دلیل تو سنو. نبوت رحمت ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو کیسے ختم کر سکتا؟ اسی رحمت کا ایک پرتو مرزا صاحب بھی ہے. فضیل, میں سمجھاتا ہوں, ذرا لائٹ کی طرف دیکھیے, کیا روشنی نظر آ رہی ہے؟ ہاں, لائٹ کی روشنی نظر آ رہی ہے. ہاں بتائیے, روشنی نظر کیوں آ رہی؟ رات ہے اس لیے لائٹ روشنی دے رہا ہے. ہاں, تم لوگ پاگل ہے, تم دن میں میدان میں لائٹ لگانے کی کوشش کر رہے ہو. ادھر ادھر کی بات مت کرو, مدعے کی بات پر آؤ. دیکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورج سے تشبیہ دی ہے, یعنی جب یہ سورج طلوع ہو گیا تو اب ساری روشنیاں اسی نور اعظم میں محو مدغم ہو جائے گی, یعنی چھپ جائے گی, یعنی دوسری روشنی کی ضرورت نہیں ہے. اور مرزا تو سراپا اندھیرا ہے, وہ کہاں سے روشنی کا کام دے گا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب نبوت و ہدایت ہے. جب یہ آفتاب نبوت و ہدایت طلوع ہو چکا تو اب دوسری روشنیوں کو تلاش کرنا بیوقوفی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم نے خاتم النبیین کہا ہے, اور خاتم کہتے ہیں مہر کو, اور مہر اخیر میں لگتی ہے. پتہ چلا آپ سلسلہ نبوت کی مہر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا اور آخری نبی ہونا بعد میں ثابت کرنا, پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا تو ثابت کرو. فضیل بھائی, کوئی بھی ہو, اگر وہ زمانے ماضی کی قصے صحیح سنائے تو اس کے 4 طریقے ہیں. نمبر 1 عقل, لیکن خبر دینا یہ امور عقلیہ میں سے نہیں ہے, کیونکہ بچہ بھی خبر دے سکتا ہے,
اور پاگل بھی خبر دے سکتا ہے. جیسا کہ ایک مرتبہ پاگل خانے میں کسی نے پاگلوں کی عقلوں کو آزمانے کے لیے بلیک بورڈ پر دروازہ بنا دیا اور پاگلوں سے کہا کہ کھولو. سب کھولنے کے لیے بھیڑ گئے لیکن ایک پاگل بیٹا ہنس رہا تھا. تو آزمانے والے نے سوچا کہ اس پاگل کی عقل ٹھکانے لگ رہی ہے. تو اس آزمانے والے نے پاگل سے کہا کہ تو کیوں ہنس رہا ہے, تو بھی کھول. تو اس پاگل نے جواب دیا کہ اس کی چابی میرے پاس ہے, یہ سب پاگل ہے بغیر چابی کے کھول رہے ہیں. دیکھو پاگل نے جواب دیا, چاہے جواب خبر واقعے کے مطابق نہ ہو لیکن دیا تو صحیح. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی خبر دی. پتہ چلا کہ عقل کا تعلق خبر سے نہیں ہے. اور خبر دینے کا دوسرا طریقہ ہے سماع, کہ اہل علم سے سن کر امور ماضیہ کو بیان کیا ہو. اور اللہ کے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل علم یہود و نصارہ تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان علماء اہل کتاب سے کوئی دوستانہ تعلق نہیں تھا کہ آپ نے ان سے سن کر امور ماضیہ کو بیان کیا ہو. اور زمانے ماضی کی سچی خبر دینے کا تیسرا طریقہ ہے مشاہدہ. یہ بات تو بالکل آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قصوں کو جن کا دلائل سے صحیح ہونا ثابت ہو چکا نہیں دیکھا, تو مشاہدہ بھی مفقود ہے. اور چوتھا طریقہ ہے وحی. پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی زمانے ماضی کی خبر دی وہ وحی کے ذریعے دی, لہٰذا آپ کا صاحب وحی ہونا ثابت ہوا. اور صاحب وحی نبی ہوا کرتا ہے, لہٰذا آپ کا نبی ہونا ثابت ہوا. اب معلوم ہوا چکر میں آنے سے پہلے کسی عالم کی ملاقات کرنا ضروری معلوم ہوا. شعیب بھائی, اگر اپنی ملاقات قادیانی کے زمانے میں ہوتی اور قادیانی کا جھوٹا اور غدار ہونا اس وقت ثابت کرتے جیسا کہ اس وقت ثابت کیا, تو اس کی دوسری بھی آنکھ پھوڑ دیتا تھا میں. پہلے تو ایک بتی گل ہی تھی اس کی, ایسا دیکھتا تھا وہ. لیکن میرے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی, تم ختم نبوت کو مانتے, اب تو میں نے بھی توبہ کر لیا, لیکن تمہارا آپس میں اختلاف کیوں؟ فضیل بھائی, بھلے ہی ہم ایک دوسرے کو باطل گمراہ کہتے ہیں لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جہاں امت ایک ہو سکتی ہے ایک ہو جانا چاہیے. اور ختم نبوت یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں امت ایک ہو سکتی ہے, اسی لیے ہم سب نے مل کر ایک جٹ ہو کر ختم نبوت کا دفاع کیا. شعیب بھائی, تم ان چاروں سے بہت ہی الگ نظر آ رہے ہو, کیا بات ہے, تمہارا کون سا مسلک ہے؟ فضیل بھائی, میرا مسلک وہی ہے جو جمہور علماء کا ہے. میں نہ ان سے ایک قدم پیچھے ہٹ سکتا ہوں اور نہ ہی دونوں طبلوں پر ہاتھ رکھتا ہوں, کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حق تعالیٰ کسی بندے کو محبوب رکھتا ہے تو اول جبرائیل علیہ السلام کو آگاہ کرتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تو بھی کر. جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں اس کا اعلان کرتے ہیں اور آسمانوں سے اترتی اس کی محبت زمین پر پہنچ جاتی ہے اور زمین والوں میں اس کو حسن قبول حاصل ہو جاتا ہے. یعنی بے تعلق لوگ جن کا کوئی خاص نفع و ضرر اس کی ذات سے وابستہ نہ ہو اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. لیکن اس قسم کے حسن قبول کی ابتدا مومنین, صالحین اور خدا پرست لوگوں سے ہوتی ہے. اول ان کے قلوب میں اس کی محبت ڈالی جاتی ہے, بعدہ قبول عام حاصل ہو جاتا ہے. مفاد پرستوں کی محبت مراد نہیں ہے, کیونکہ مفاد پرست کو جہاں مفاد نظر آئے گا وہ وہی محبت قدم بھرے گا. یہ بات فقط جمہور علماء میں پائی جاتی ہے, اس لیے آسمان سے اترتی محبت کو دیکھ کر میں جمہور علماء کے ساتھ ہوں. یہ کیسی بات کر رہے شعیب بھائی تم؟ میں بھی جمہور علماء کے مسلک پر چلتا. تمہارا یہ دعویٰ کرنا کہ میں ہی اکیلا جمہور علماء کے مسلک پر ہوں, یہ دعویٰ ہی غلط ہے. ہمارے پاس بھی ایک سے علماء ہے, بڑی بڑی کتابوں کے مصنف ہیں. کیا سمجھ رہے تم؟ معز بھائی, جمہور علماء سے مراد وہ علماء جن میں 3 اوصاف ہو. نمبر 1, ربانیت کی صفت ہو کہ ان کا اللہ تعالی سے گہرا تعلق ہو کہ رات کی تاریکیوں کے کچھ حصے کو انہوں نے اللہ تعالی کے لیے خاص کر دیا ہو. نمبر 2, مجتہدین فی العلم ہو کہ وہ دلائل کے ساتھ فتویٰ دیتے ہو اور فتویٰ دینے کی اور اجتہاد کی ان کے اندر صلاحیت بھی ہو. نمبر 3, علم میں رسوخ. یہ تینوں چیزیں تلاش کرنا, پھر میرے پاس آ کر اس مسئلے پر بحث کرنا. ہاں, مجھے شعیب بھائی کی بات مضبوط نظر آ رہی ہے. اب میں ادھر ادھر کیوں جاؤں, انہی کے ساتھ ہو جاتا ہوں. ارے وہ مولانا ادھر آؤ, میرے سوال کا جواب دو. سوال یہ ہے کہ انسان جب مر جائے گا تو جماد یعنی بے جان ہو جائے گا, تو اس میں جان کیسے آئیں گی؟ جبکہ جماد یعنی بے جان ہونا اور حیات یعنی جاندار ہونا, یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد یعنی اپوزٹ ہے. تو ایک ضد دوسرے ضد کے ساتھ جمع نہیں ہوتی.
تو بے جان ہونے کے بعد اس میں جان کیسے آئیں گی؟ یہ تو ایسا ہی ہو گیا آگ میں پانی جمع کرنا۔ ارے باپ، قیامت کا انکار! ایسا لگتا ہے تیری مار کھانے کی ہے۔ مارو اس کے، اس نے قیامت کا انکار کیا۔ کیوں بھائی، ہم زبردستی کی کسی کو کیوں مارے؟ بغیر جرم کے ہم کسی کو مارتے نہیں، جمہور علماء ہم کو اس سے منع کرتے ہیں۔ ارے مارو، اس نے قیامت کا انکار کیا، بعد موت کا انکار کیا۔ کیوں بے، تجھے انکار کرنے کو قیامت ہی ملی تھی کیا؟ فضیل بھائی، آپ اتنے غصے میں مت آؤ، اس لیے کہ ہم جمہور علماء کے مسلک پر ہیں، اس لیے ہمارا ہر کام تحقیق کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پہلے ادیب بھائی سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ بولو ادیب بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ میں قیامت کا منکر نہیں ہوں، اصل میں نے اس آدمی کو عالم سمجھا کہ اگر یہ میرے مذکورہ سوال کا جواب دے دے تو ایک علمی بات معلوم ہوں گی، لیکن مجھے کیا معلوم یہ اتنا بڑا جاہل ہے۔ جمہور علماء کے ساتھ رہنے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پہلے تحقیق کر لے کہ سامنے والا قیامت کا منکر بھی ہے یا نہیں، بعد میں فیصلہ کرے۔ خیر ادیب بھائی، آپ کا سوال کیا ہے؟ شعیب بھائی، میرا سوال ہے کہ انسان مرنے کے بعد جماد یعنی بے جان ہو جاتا ہے، جو کہ حیات کی ضد ہے، تو اس بے جان میں اس کی ضد کیسے آئیں گی؟ اس میں قیامت کا انکار لازم نہیں آتا، بلکہ میں تو حقیقت تک پہنچنا چاہتا۔ دیکھو ادیب بھائی، جماد کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک قابل حیات یعنی حیات کو قبول کرنے والی، اور نمبر دو ناقابل حیات یعنی حیات کو قبول نہ کرنے والی، اور انسان بے جان ہو کر بھی قابل حیات ہے۔ شعیب بھائی، جمہور علماء کے دامن میں کامیابی اب میرے سمجھ میں آ رہی، کیونکہ بیچارہ تحقیق کے لیے میرے پاس آتا تو میں بھی منکر قیامت سمجھ کر ایک چپت رسید کرتا۔ آپ نے جو جماعت کی دو قسمیں بتائی اس کو ذرا اور واضح کرو۔ دیکھو رضوان بھائی، انسان منی سے بنا، جب یہ منی رحم مادر میں گئی جو کہ جماد محض ہے، تو انسان کے اندر صلاحیت، تو اس میں قابل حیات ہونے کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ جب اس نے ایک بار صلاحیت قبول کر لی تو اور انسان وجود میں آیا۔ اگر یہ انسان مر جائے، ناپید ہو جائے اور جماد محض ہو جائے، لیکن جماد محض اور ناپید ہونے کے بعد بھی اس میں بطریق اولا حیات قبول کرنے کی صلاحیت رہیں گی، کیونکہ ایک مرتبہ یہ جسم حیات قبول کر چکا۔ بس میں یہی جواب چاہتا تھا، قیامت کا انکار تھوڑی کر رہا تھا۔ دیکھو بھائی، جمہور علماء کا دامن ہی ہم سب کو بہت ساری بڑی بڑی غلطیوں سے بچا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلو۔ ارے رکو تھوڑا رکو، تم لوگوں کو میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ خدا موجود ہے اور وہ ایک ہے، اور اس نے ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا، اور لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ یہ عجیب باتیں نہیں تو کیا ہے؟ ہم نے پڑھا جو مشاہدے میں وہ وجود میں نہیں۔ کیوں بے، یہ سورج کا طلوع غروب اور چاند کا چھوٹا بڑا ہونا یہ کیسے ہوتا پھر؟ یہ سب خود بخود ہوتا۔ شرم نہیں آتی؟ اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے۔ کیوں بے، تیری ماں نے دودھ نہیں پلائی کیا؟ زبان سے مقابلہ کرنا ڈنڈے سے کیوں کر رہا؟ میں نے کہاں ڈنڈا مارا؟ یہ تو خود بخود آپ کو لگا، جیسے سورج کا طلوع غروب خود بخود ہوتا ہے۔ ابے بے وقوف، رات کو اگر چوٹی سفید دانہ لے کر چلے تو چوٹی تو تجھے نظر آئے گی نہیں، تو یہی کہے گا کہ دانہ خود بخود چل رہا ہے۔ کہاں پھنس گیا یار؟ میری بات سنو مسعود بھائی، میں نہ آپ کو غصہ دلاؤں گا اور نہ شرمندہ کروں گا، لیکن اگر آپ اپنی ضد پر اڑے رہیں تو مجھے بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دینا آتا ہے، اس لیے آپ ماننے کی نیت سے سنو۔ شعیب بھائی، اگر آپ کی بات مجھے سمجھ میں آئی نا تو میں ضرور مانوں گا۔ دیکھو، جب آپ کو رضوان بھائی نے جواب ڈنڈے سے دیا تو آپ کو غصہ آیا، اور عمر بھائی کے جواب پر آپ شرمندہ ہوئے۔ اب بس مجھے اتنا بتا دو کہ غصہ اور شرمندگی کا رنگ اور شکل و صورت کیسی ہوتی ہے؟ پھر آپ نے غصہ دلائے کیا غصہ اور شرمندگی کی بھی کوئی شکل و صورت ہو سکتی ہے؟ پھر ہم کیسا پہچانیں کہ آپ غصے میں ہیں کہ شرمندہ ہیں؟ کہاں پھنس گیا یار؟ زبردستی کے غصہ دلا رہے ہو، جا رہا ہوں میں۔ رکو یار، جاؤ مت، میری بات سنو۔ آپ غصے کا رنگ اور شکل و صورت بتا بھی نہیں سکتے، اسی طریقے سے آپ شرمندگی کا رنگ اور شکل و صورت نہیں بتا سکتے، کیونکہ وہ دکھتے نہیں ہیں بلکہ علامتوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہم نے آپ کو جو غصہ دیکھا، اس غصے کی ہم نے 3 علامتیں دیکھی۔ ایک تو آپ کا چہرہ سرخ ہوا، دوسرا آپ کی پیشانی نے بل کھائی، اور تیسرا آپ کے ہاتھ پیر تھرانے لگے۔ یہ سب غصہ نہیں ہے بلکہ غصے کی علامتیں ہیں۔ پتہ چلا کہ غصہ وجود میں ہے، یعنی وہ موجود ہے لیکن مشاہدے میں نہیں ہے، یعنی دکھتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ وجود میں ہے، یعنی وہ موجود ہے لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ اور یہ سورج کا طلوع غروب اور چاند کا چھوٹا بڑا نظر آنا اور زمین کی حرکت، یہ سب اللہ کے وجود پر علامتیں ہیں۔
ہائے افسوس شعیب بھائی، آج آپ نے ہمیں بہت بڑی غلطی سے بچا لیا اور میرا ذہن کھل گیا کہ اس عالم کو چلانے والی ایسی ذات ہے جو اپنے ہستی میں کامل ہے۔ دوستو، اللہ وہ ذات ہے، سچ کہا کہ اللہ وہ ذات ہے جو اپنی ہستی میں تو کامل ہے ہی، صفات میں بھی کامل ہے۔ سارے تکوینی اختیارات اور سارے تشریعی اختیارات اسی کے قبضے قدرت میں ہیں۔ وہ جس کو جیسا پیدا کرنا چاہے پیدا کر سکتا ہے، جس کے لیے جو احکام نافذ کرنا چاہے نافذ کر سکتا ہے، اور جس کسی میں استعداد دیکھے راہ ہدایت پر چلا کر کامیاب فرما دے، جس کسی کو مناسب جانے کسی خاص منصب و مرتبے پر فائز کر دے۔ قرآن کریم میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اس کا علم بھی کامل ہے اور وہ قوت و وسعت سلطنت میں ایسا کامل ہے کہ سب کو اسی کے پاس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، دنیا کے حکمرانوں سے چھپنا آسان ہے کیونکہ ان کی حکومت میں کمال نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے کامل الحکومت ہے کہ دنیا میں جتنے آئے اور آئیں گے سب کو اسی کے پاس جانا ہے، کیونکہ وہ بالا و برتر شہنشاہ مالک علی الاطلاق ہے۔ وہ علم میں بھی کامل ہے، ہاں وہ علم میں بھی کامل ہے، کیونکہ وہ علانیہ اور وہ پوشیدہ اور علانیہ ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے عالم الغیب والشہادہ، قدرت میں بھی وہی منفرد ہے اور افاظہ نعمت میں بھی وہی منفرد ہے۔ اب تم سب کو ایک نصیحت ہے کہ اسی کے در کو لازم پکڑو اور اس کے در کو چھوڑ کر در بدر نہ پھرو، کیونکہ تم سب کا معبود حقیقی ایک ہی ہے، اس میں تعدد کا احتمال بھی نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، توحید ذات بھی اسی کا حق ہے اور توحید صفات بھی اسی کا حق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، یعنی وہ رحم مادر میں نطفے سے انسان کو بناتا ہے، وہاں تو تمہارا ظاہری تصرف بھی نہیں چلتا، پھر ہمارے سوا کون ہے کہ جو ایک پانی کے قطرے سے ایسی خوبصورت تصویر کھینچتا ہے اور اس میں جان ڈالتا ہے۔ پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یعنی بظاہر زمین میں بیج تو تم ڈالتے ہو، لیکن زمین کے اندر اس کی پرورش کرنا اور اس کو لہلہاتی کھیتی بنا دینا یہ کس کا کام ہے؟ اس کے متعلق ظاہری وسطی خیال بھی تم نہیں کر سکتے، اس کے متعلق ظاہری وسطی دعویٰ بھی تم نہیں کر سکتے کہ یہ ہماری تیار کی ہوئی ہے، یہ ہماری تیار کی ہوئی ہے، یہ ہماری تیار کی ہوئی ہے۔ ہاں پھر تم کو آخر میں وہی نصیحت کرتا ہوں کہ اسی کے در کو لازم پکڑو، اسی کے در کو لازم پکڑو، اسی کے در کو لازم پکڑو اور اس کے در کو چھوڑ کر در بدر نہ پھرو، در بدر نہ پھرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اسی کے در کا محتاج بنائے، اس کے در کے علاوہ کسی کے در کا محتاج نہ بنائے، اور اس دور میں ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، خصوصاً شکیل بن حنیف کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر۔